وفا کی پیکار ہے بنت ہوا، حیا کی چادر نہ سر سے اپنے سرکنے دینا۔ گھٹن ہو جتنی بھی مسافتیں نہ خود کو کبھی بھٹکنے دینا۔ تمہاری عزت تمہاری حرمت اسے کبھی نہ اجڑنے دینا۔ نئے زمانے کی تیز ہوائیں تمہیں کبھی بھی چھو نہ پائیں۔ آندھیوں میں بھی سنبھل کر رہنا اے بنت ہوا۔ کٹا سکتی ہیں سر اپنا سجدہ کبھی نہ چھوڑیں گی، بیٹیاں امت مسلمہ کی پردہ کبھی نہ چھوڑیں گی۔ آج کل سوشل میڈیا پر حجاب میری پہچان کی بات ہو رہی ہے تو دوسری طرف اس کی مخالفت میں بھگوا میری پہچان کی بات بھی ہو رہی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہسٹری میں بھگوا رنگ کی کیا اہمیت ہے۔ کیا اس کا تعلق کسی مذہب سے ہے؟ اگر ہے تو کس مذہب سے ہے؟ کیا ہندوؤں کے علاوہ مسلمانوں کے نزدیک بھی یہ رنگ اہمیت رکھتا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں ریئل پوائنٹ آف ہسٹری اور میں ہوں اقبال۔ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ یہ رنگ دراصل تیاگ اور سنیاس کا رنگ ہے۔ اس رنگ کا پہلا ذکر اس وقت ملتا ہے جب آدی شنکر اچاریہ سنیاس کرتے تھے تو اس وقت وہ اسی رنگ کا لباس پہنتے تھے۔ آدی شنکر اچاریہ قدیم ویدک دور کے سکالر تھے۔ بعض ہندو مورخین کا خیال ہے کہ یہ رنگ سورج کا رنگ ہے، علم کی روشنی کا رنگ ہے، بسنت کا رنگ ہے، گیان کے پرکاش کا رنگ یعنی علم کی روشنی کا رنگ ہے، روحانی سفر کا رنگ ہے۔ اسے عرف عام میں کیسریا یا نارنجی بھی کہا جاتا ہے۔ اس رنگ کا تعلق ایک اور قدیم مذہب بدھ مت سے بھی ہے۔ اس کی تاریخ کچھ اس طرح ہے کہ گوتم بدھ کے پاس اس کے کچھ سادھو گئے۔ انہوں نے کہا کہ لوگ ان میں اور باقی سادھوؤں میں فرق نہیں کر پاتے تو گوتم بدھا نے ان بخشوں کی علیحدہ شناخت بنانے کے لیے گیروا رنگ یعنی بھگوا رنگ کا ان کے لیے انتخاب کیا اور انہوں نے کہا کہ اب سے تم اس رنگ کے کپڑے پہنو گے تاکہ باقی سادھوؤں سے تمہاری الگ پہچان ہو سکے۔ اس کے بعد جب بھکشو یا سادھو 3 ماہ ایک جگہ رہ کر عبادت کرتے، جب وہ واپس اس مخصوص جگہ سے آتے تو ان کے لیے نئے کپڑوں کے تھان تیار کیے جاتے جسے سادھو خود یہی رنگ دیتے تھے۔ انہوں نے اس رنگ کو اپنی پہچان بنا لیا تھا جس کی وجہ سے وہ ہندو برہمنوں اور جین مت کے سادھوؤں سے مختلف نظر آتے تھے۔ بدھ مت کے علاوہ سکھ مت میں بھی اس رنگ کی بہت اہمیت ہے۔ وہ اسے قربانی اور جوش کی علامت سمجھتے ہیں۔ اس رنگ کو سکھ بسنتی یا کیسریا کا نام دیتے ہیں۔ سکھ مذہب میں آپ اس رنگ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ وہ اپنے پرچم یعنی نشان صاحب میں بھی اس رنگ کا استعمال کرتے ہیں۔ جب سکھ پیروکار دنیا کو ترک کرنے کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو اس وقت اسی رنگ کا لباس زیب تن کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سکھ مذہب میں خاص موقعوں پر اسی رنگ کی پگڑی بھی پہنی جاتی ہے۔ ہندو مذہب میں چونکہ آگ کی اہمیت ہے لہٰذا یہ کہا جاتا ہے کہ آگ کے 3 طرح کے رنگ ہوتے ہیں، درمیان میں سرخ، اس کے بعد پیلا اور اس کے بعد یہی رنگ یعنی بھگوا رنگ نظر آتا ہے۔ اس لیے ان تینوں رنگوں کی ہندو مذہب میں بہت اہمیت ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک بھی اس رنگ کی اہمیت ہے۔ جی ہاں، سلسلہ چشتیہ میں اس رنگ کو اہمیت دی جاتی ہے۔ مختلف خانقاہوں اور درگاہوں میں اس رنگ کے کپڑے استعمال ہوتے رہے ہیں۔ مسلمان اس کا استعمال کی ابتدا کے بارے میں کہتے ہیں کہ امیر خسرو کے مرشد نظام الدین اولیاء کسی مسئلے کی وجہ سے پریشان رہتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن امیر خسرو کسی مندر سے گزر رہے تھے تو لوگ دیوی کو خوش کرنے کے لیے سرسوں اور گینڈے کے پھولوں کے ہار ان کی نظر کر رہے تھے تاکہ دیوی کو خوش کیا جا سکے۔ اس کے ساتھ وہ ناچ کر گیت بھی گا رہے تھے۔ جب امیر خسرو کو پتہ چلا کہ وہ یہ سب اپنی دیوی کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو انہوں نے بھی اپنے مرشد کو خوش کرنے کے لیے ایسا کرنے کی ٹھان لی اور وہی حلیہ بھی اختیار کر لیا۔ امیر خسرو جھومتے ہوئے نظام الدین اولیاء کے پاس پہنچے اور انہیں خوش کرنے کے لیے گیت بھی گانے لگے جو کچھ اس طرح تھے۔ انہوں نے کہا کہ تو صاحب میرا محبوب الہی، موہے اپنے ہی رنگ میں رنگ لے، میری چنریا پیا کی پگڑیا، وہ تو دونوں بسنتی رنگ دے، تو صاحب میرا محبوب الہی۔
امیر خسرو کا یہ حال دیکھ کر نظام الدین اولیاء بغیر مسکرائے نہ رہ سکے۔ اسی نسبت سے درگاہوں پر اس رنگ کا رواج بھی شروع ہونے لگا۔ مراٹھا سامراج میں بھی اسی رنگ کا جھنڈا تھا یا اس سے ملتا جلتا تھا۔ آج کے دور میں ہندوستانی ترنگے میں بھی یہ رنگ نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ RSS کے جھنڈے میں بھی نظر آتا ہے۔ یہ کہانی تھی اس رنگ کی جسے آج کل بہت بحث میں لایا جا رہا ہے۔ آپ کا اس حوالے سے کیا خیال ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ میں ضرور کریں۔